بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ تاریخ اسلام کی قسط نمبر 203 میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس میں ہم بیان کر رہے ہیں امین الرشید بن ہارون الرشید کو۔ تو دوستوں، محمد امین بن ہارون بن مہدی بن منصور عباسی زبیدہ خاتون کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ امین اور مامون دونوں ہم عمر تھے۔ ہارون الرشید نے اپنے بعد امین کو تخت خلافت کا وارث مقرر کیا تھا، لیکن ساتھ ہی مامون کو خراسان وغیرہ ممالک مشرقیہ کا مستقل حاکم بنا کر امین کو وصیت کی تھی کہ مامون کو خراسان کی حکومت سے معزول نہ کرے، اور مامون کو نصیحت کی تھی کہ امین کی اطاعت اور سیادت سے انکار نہ کرے۔ طوس میں جب ہارون الرشید کا انتقال ہوا تو مامون مرو میں تھا اور امین بغداد میں۔ سالہ ہارون الرشید کے حملہ تھا۔ ہارون الرشید کی وفات سے اگلے دن یعنی 4 جمادی الثانی سن 193 ہجری کو طوس میں لشکر ہارون اور موجودہ سرداروں نے امین کی خلافت پر نیابتہ سالہ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور محکمہ ڈاک کے افسر محمودیہ نے فوراً اپنے نائب کو جو بغداد میں تھا اس واقعہ کی اطلاع دی۔ چنانچہ اس نے فوراً امین کو ہارون الرشید کے مرنے اور اس کے خلیفہ تسلیم ہونے کی خبر سنائی۔ سالہ بن ہارون الرشید نے بھی اپنے بھائی امین کی خدمت میں اس واقعہ کو لکھا اور خلافت کی مبارکباد دی، اور ساتھ ہی خاتم خلافت، عصا اور چادر بھی بھیج دی۔ ان ایام میں ہارون الرشید کی بیوی اور امین کی ماں زبیدہ خاتون شہر رقہ میں قامت گزین تھی، اور خزانہ خلافت اسی کے پاس تھا۔ امین نے ان خبروں اور خطوں کو آنے کے بعد جامعہ مسجد میں جا کر لوگوں کے سامنے خطبہ دیا، خلیفہ ہارون الرشید کی وفات کا حال سنایا اور لوگوں سے بیعت لی۔ زبیدہ خاتون اس خبر کو سن کر رفح سے بغداد کی طرف ماں خزانہ شاہی روانہ ہوئی۔ اس کے آنے کی خبر سن کر امین نے مقام انبار میں ان کا استقبال کیا اور عزت اور احترام کے ساتھ بغداد میں لایا۔ مامون نے مرو میں باپ کے مرنے کی خبر سنی تو امیروں اور سپہ سالاروں کی جو وہاں موجود تھے جمع کیا اور اپنے لیے مشورہ طلب کیا کہ مجھ کو اب کیا کرنا چاہیے۔ ان امیروں اور سپہ سالاروں میں عبداللہ بن مالک، یحییٰ بن معاذ، شعیب بن حمید بن قتبہ اور جب علاؤ حاجب، عباس بن زہیر، ایوب بن ابی سمیل، عبد الرحمن بن عبد المالک بن صالح، فضل بن سہیل بقابل ذکر ہے۔ بغداد سے روانہ ہو کر جرجان تک مامون اور یہ تمام سردار بھی ہارون الرشید کے ہمراہ تھے۔ اس سفر میں فضل بن سہیل نے سپہ سالاروں اور سرداروں کو مامون کی جانب مائل کرنے کی کوشش کی تھی، اور بہت سے سرداروں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم مامون کی طرفداری میں ضرور حصہ لیں گے، لیکن فضل بن ربی امین کا طرفدار تھا۔ اب بعد وفات ہارون، فضل بن ربی کی کوشش سے سب کے سب جو طوس میں موجود تھے امین کی بیعت کر کے بغداد کی جانب روانہ ہو گئے، اور اس بات کا مطلق خیال نہ کیا کہ ہارون کی وصیت کے موافق ہم کو مامون کی خدمت میں حاضر ہونا چاہیے، کیونکہ اس تمام لشکر اور سامان کا مالک مامون ہے۔ یہ سردار جو مامون کے پاس تھے ہارون الرشید کی وصیت کے مطابق ممالک مشرقیہ پر اس کے حکمرانی کے معید اور ہر طرح سے اس کے حواق تھے۔ ان میں سے بعض نے یہ مشورہ دیا کہ فضل بن ربی ابھی راستہ میں ہے، یہاں سے فوج بھیج کر اس کو مرو کی جانب واپس لایا جائے، مگر فضل بن سہیل نے اس کی مخالفت کی اور کہا کہ اگر اس طرح ان لوگوں کو واپس لائے گا تو اندیشہ ہے کہ وہ دھوکہ دیں گے اور جب موجب نقصان ثابت ہوں گے۔ ہاں، مناسب یہ ہے کہ ان لوگوں کے پاس جنہوں نے فرما برداری کا اقرار کر کے آنند اور ہمدردی کی وعدے کیے تھے پیغام بھیجا جائے اور ان کو ہارون الرشید کی وصیت اور ان کے وعدے یاد دلائے جائیں۔ چنانچہ 2 قاصد روانہ ہوئے، اور جب فضل وغیرہ کے پاس پہنچے تو انہوں نے سب کو اپنا دشمن پایا۔ بعض نے علانیہ مامون کو گالیاں بھی دی۔ یہ دونوں قاصد مشکل سے اپنی جان بچا کر واپس آئے اور حالات جو کچھ دیکھ کر آئے تھے سنائے۔ مامون کو یقین تھا کہ مجھ کو
ممالک مشرقیہ پر قابض نہ رہنے دیا جائے گا، اس لیے وہ بہت فکر مند اور پریشان تھا۔ ادھر فضل بن سہیل نے اس بات کا بیڑا اٹھایا کہ مامون کو خلیفہ بنا کر رہوں گا۔ مامون کے ہمراہیوں میں ایسے لوگ بھی تھے جو مامون کے خلیفہ ہونے کو ناپسند کرتے تھے، مگر ممالک مشرقیہ پر اس کے قابض رہنے کے خواہاں تھے۔ فضل بن سہیل اور اس کے ہم خیال لوگ امین کی خلافت کو ناپسند کرتے تھے اور مامون کو خلیفہ بنانے کے خواہاں تھے۔ فضل بن سہیل کا باپ سہیل ایک نو مسلم مجوسی تھا جو ہارون رشید کے زمانے میں مسلمان ہوا تھا۔ ہارون نے اس کے بیٹے فضل کو مامون کا کاتب مقرر کیا تھا۔ مجوسی اور نسل ہونے کی وجہ سے وہ مامون کو خلیفہ بنانا چاہتا تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ امین کی ماں ہاشمیہ تھی اور وہ عربوں کی حمایت اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ مامون کی ماں ایرانی نسل تھی، اس لیے ایرانی اور خراسانی لوگ مامون کے ہوا خواہ تھے۔ امین بغداد میں عربوں کے اندر موجود تھا اور مامون اپنے حامیوں یعنی ایرانیوں کے اندر مرو میں تھا۔ زبیدہ خاتون مامون سے متنفر تھی اور عربی سردار جو عباسیوں کے ہوا خواہ تھے وہ علویوں کو ناپسند کرتے تھے، لیکن خراسان میں علویوں کے حامی بکثیت موجود تھے۔ جعفر برمکی جو علوی کو طرفدار تھا مامون کا تعلق تھا، لہذا مامون کی قبولیت خراسان وغیرہ ممالک مشرقیہ میں زیادہ تھی۔ فضل بن ربی وغیرہ جو برمکا سے متنفر تھے مامون سے بھی ناخوش تھے، غرض کہ مامون اور امین کے دل صاف نہ تھے اور دونوں کے گرد ایسے سردار جمع تھے جو دو گروہوں میں منقسم تھے اور ایک گروہ دوسرے گروہ کا مخالف تھا۔ لہذا ہارون کے مرتے ہی ان دونوں گروہوں نے امین اور مامون کی پیشوائی میں ایک دوسرے کے خلاف زور آزمائی کی تیاریاں شروع کر دی تھی اور ایک دوسرے کی طرف سے مطمئنہ تھے۔ مامون اہل خراسان کے استمادلت قلوب کے لیے خراسان کا چوتھائی خراج معاف کر دیا اور خراسانی سرداروں سے ترقیات اور قدردانی کے بڑے بڑے وعدے کیے۔ اہل ایران خوش ہو کر کہتے تھے کہ مامون رشید ہمارا ہمشیر زادہ ہے، وہ ضرور ہمارے مرتبہ اور اقتدار کو بڑھائے گا۔ ادھر مامون نے مرو کے علاوہ فقہ کو بلا کر کہا کہ آپ لوگ واعظ کے ذریعے لوگوں کی خیالت کی تربیت کریں اور حالات کو قابو میں رکھیں۔ ان تمام حالات کے موجود ہوتے ہوئے مامون رشید نے سب سے بڑی عقل مندی یہ کی تھی کہ امین رشید کی خدمت میں مقدمانہ عرضی لکھ کر بھیجی اور ہدایات دی اور طوائف روانہ کیے، اپنی نیاز مندی اور فرمانبرداری کا یقین دلانے کی کوشش کی۔ اگر خلیفہ امین رشید کی طرف سے عزم اور تامل اندیشی کے ساتھ کام لیا جاتا تو مامون رشید کی طرف سے نجائز اور ناشدنی حرکات کا ظہور ہونا اور وہی ملزم قرار پا کے اہل عالم کی نگاہ میں مطعون اور بدنام ہوتا اور شاید اس کو کامیابی بھی حاصل نہ ہوتی۔ لیکن فضل بن ربی اور دوسرے مشیر امین کے لیے اچھے مشیر ثابت نہ ہوئے اور امین سے کسی دانائی ہوشیاری کا ظہور نہ ہوا، بلکہ اس نے اپنے کاموں سے بہت جلد لوگوں کو یقین دلایا کہ وہ ہارون رشید کے تخت کو سنبھالنے کی قابلیت نہیں رکھتا۔ اس نے تخت خلافت پر قدم رکھتے ہی پہلی غلطی یہ کی تھی کہ اپنے بھائی قاسم یعنی مطمئن کو جزیرہ کی حکومت سے معزول کر کے اس کے پاس صرف کلسرین اور اسوام کا صوبہ باقی رکھا اور جزیرہ کی حکومت پر اپنی طرف سے خزیمہ بن خازم کو مامور کر کے بھیج دیا۔ اسی سال یعنی اپنی خلافت کے ابتدائی ایام میں اس نے فضل بن ربی کے مشورے سے اپنے بیٹے موسیٰ بن امین کو بجائے مامون کی ولی عہد بنانا چاہا اور مامون کو خود مخالفت کا موقع دے دیا۔ جس زمانے میں ہارون رشید خراسان کو جا رہا تھا تو اس نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ یہ لشکر اور تمام سامان مامون رشید کے پاس خراسان میں رہے گا اور مامون اس کا مالک ہے۔ لیکن فضل بن ربی تمام سامان اور تمام لشکر کو جو فاتح ہارون کے وقت توس میں موجود تھا لے کر بغداد کی طرف چل دیا اور اس طرح مامون کو بہت کمزور کر گیا۔ اس لیے فضل بن ربی کو یہ اندیشہ پیدا ہوا کہ اگر امین کے بعد مامون خلیفہ ہوگا اور جلدی اس کو تخت خلاف پہنچ گیا تو وہ میرے ساتھ ضرور برا سلوک کرے گا، لہذا اس نے یہ کوشش کی کہ مامون کو ولی عہدی سے معزول کروا دیا جائے
یہی خطرہ علی بن عیسیٰ سابق گورنر خراسان کو بھی اپنی نسبت تھا، لہذا اس نے بھی فضل بن ربیع کے اس مشورے کی تائید کی اور امین کو مامون کی معزولی پر آمادہ کیا، اور دیگر خزیمہ بن خازم کے روبرو جب یہ مسئلہ پیش کیا گیا تو اس نے اس رائے کی سخت مخالفت کی اور خلیفہ کو سردست اس کام سے روک دیا۔ یہ خبریں مامون کے پاس پہنچ رہی تھی مگر اس نے اس کے متعلق بالکل خاموشی اختیار کی اور نتیجے کا منتظر رہا۔ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، ہرشمہ بن امین نے سمرقند میں رافع کا محاصرہ کر رہا تھا اور رافع بن لیث ابھی مغلوب نہ ہوا تھا اور طوس میں ہارون الرشید کا انتقال ہوا۔ رافع کا بھائی بشیر گرفتار ہو کر طوس ہارون کے پاس پہنچ کر اس کے حکم سے قتل ہو چکا تھا۔ ہارون کی وفات کے بعد ہرشمہ بن عین نے بزور شمشیر سمرقند میں داخل ہو کر قبضہ کر لیا اور وہیں قیام بھی کر دیا۔ ہرشمہ بن عین کے ساتھ طاہر بن حسین بھی تھا۔ رافع بن لیث نے سمرقند سے فرار ہو کر ترکوں میں جا گئے اور ترکوں کا لشکر لے کر ہرشمہ کے مقابلہ کو آیا۔ اسی لڑائی میں بھی اس کو ہزیمت ہوئی اور اس کے بعد ترکوں اور رافع کے درمیان ناچاکی پیدا ہوئی اور اس کے حالات بہت کمزور ہوئے۔ اسی نے اپنا قاصد مامون کے پاس بھیج کر امان طلب کی۔ مامون نے اس کو امان تو دے دی اور وہ مامون کی خدمت میں مرو چڑھایا۔ یہاں اس کی خوب آؤ بھگت کی گئی۔ ہرشمہ میں بھی چند روز کے بعد مامون کی خدمت میں حاضر ہوا۔ مامون نے ہرشمہ کو اپنی رکابی فوج افسر میں بنا لیا۔ انہی ایام میں مامون نے عباس بن عبداللہ بن ملک کو ولایت دے کر حکومت سے معزول کر دیا تھا۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم آج اجازت چاہتے ہیں، کل تک کے لیے۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے سامنے اگلی قسط پیش کریں گے 204۔ اللہ حافظ۔